الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکت سے لیلۃ القدر کی عظیم راتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اسی لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ دوسرا، اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے سے وہ صاحب قدر اور صاحب شرف بن گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیری ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینہ تک جہاد میں مشغول رہا اور اس نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا اور اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اسی طرح کا دوسری روایت بھی آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مجاہد عابد تھا، وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور دن میں جہاد پر وہ مشغول ہوتا۔ اسی طرح اس نے 1000 سال اسی طرح گزار دیے کہ رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما دی کہ یہ سورت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس لیلۃ القدر میں ہمارا اس رات کا 1 سیکنڈ 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے، اور اس رات کا ایک منٹ 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور اس رات کا 1 گھنٹہ عبادت میں گزرے 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ ایک رات عبادت میں گزرے تو 83 سال کی عبادت سے افضل ثواب ہے۔ اس رات کی تعین نہیں ہے کہ فلانی رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ احادیث میں جو طاق راتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی گڑ گڑا کر عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو انہی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔
اور صحیحین کے اندر ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس آدمی کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر کہ جو اس رات عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی بھی مومن مرد اور کوئی بھی مومن عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتے انسانوں کو اس رات جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، ان کو وہ سلام نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب آدمی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی قدر کریں، اس میں عبادات کریں۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے بلکہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، ذکر ہو، درود شریف ہو، استغفار کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا ہو۔ جس طرح چھوٹا بچہ کوئی چیز ماں سے مانگتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور بار بار وہی چیز مانگیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی قدردانی نصیب کرے اور اس رات کی عبادت نصیب کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔